لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اور وہ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ پیچھے کیا ہوگا۔ تو غازی علم الدین، خلیفہ عبد القیوم، غازی حق نواز، غازی طارق کی طرح عشق رسالت پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے فخر کے ساتھ پھانسی کا پھندا چوم کر اپنے گلے میں لگا کر نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کر اور اس امید پر کہ اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی جان جانے آخری کے سپرد کرتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں والدین سے، اولاد سے اور ساری انسانیت سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد لازمی ہے کہ ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور یہ محبت کی عملی جھلکیاں آپ الحمدللہ اگر اس کائنات میں کہیں دیکھیں گی اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو علماء دیوبند اور ان کے چاہنے والوں میں کوٹ کوٹ کے نظر آئیں گی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے گستاخ پیدا ہوئے ان گستاخوں کو ٹھکانے لگانے والے جتنے غازی آپ کو نظر آئیں گے وہ سارے نانوتوی کے ابابیل نظر آئیں گے۔ نبی سے عشق کا دم بھرنا، نبی سے عشق کا دعویٰ کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس عشق پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم تو ہر چیز میں معیار صحابہ کو بناتے ہیں، تراویح میں، طلاق میں، عبادت میں، عقیدے میں، عمل میں ہم عشق نبی میں بھی معیار صحابہ کو بناتے ہیں کہ زبانی دعوے نہیں۔ اگر وہاں خبیب ہمیں پھانسی پہ لٹکتا ہوا نظر آتا ہے نبی کی محبت میں، تو یہاں پر غازی حق نواز پھانسی کے تختے پہ لٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر وہاں نبی کی محبت میں خباب کے پیٹ کا گوشت نہیں اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، تو یہاں شیخ الہند محمود الحسن کو مالٹی جیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز نبی کی محبت میں لوہے کی سلیں داغتا ہے تو کمر پہ گوشت نظر نہیں آتا، ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ اگر وہاں پر نبی کی محبت میں خالد ابن ولید کے جسم پر 40 سے زیادہ زخم نظر آتے ہیں، 90 سے زیادہ زخم، تو یہاں اسلام آباد کے ٹول پلازا پر شہید ہونے والے علماء دیوبند کے سرخیل مولانا ابن طارق کے جسم پر ہمیں 90 سے زیادہ زخم نظر آتے ہیں۔ اگر وہاں نبی کی محبت میں ستایا گیا ہے تو یہاں بھی نبی کی محبت میں ستایا گیا ہے۔ یہ ہے سچا عشق، ایسی مثال لا کر دکھاؤ۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو ہم پر گستاخ رسول ہونے کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ آج نبی کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کو چنا ہوا ہے۔ نبی کی محبت میں صحابہ میدان محاذوں پہ نکلے یا نہیں نکلے؟ یہاں پر بھی آپ کو میدان محاذوں کی طرف رخ کیے ہوئے لوگ نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ پوری دنیا میں دین کو پھیلایا جا رہا ہے، تصوف کی صورت میں، تبلیغ کی صورت میں،
جہاد کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، تعلیف کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں، یہ پوری دنیا میں جو نبی کی دین کے پھیلانے کا درد اور اپنے دل کے اندر جو آگ لے کے پھر رہے ہیں، یہ تو آپ کو یہاں پر الحمدللہ حضرات علماء دیوبند اور ان کے چاہنے والے نظر آئیں گے۔ اور عشق کا ٹھیکہ کوئی اور لے لے کھانے میں پینے میں، نہ میرے بھائی، عشق میں مال کھانا یہ آسان ہے، لیکن عشق میں مار کھانا یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ عامر چیمہ، غازی حق نواز، غازی فضل حسین، غازی عبدالقیوم، غازی حق نواز، غازی طارق، یہ سارے الحمد آپ کو ہماری صفوں میں نظر آئیں گے۔ تو کوئی ایک طبقہ خصوصاً رضاخانیت کا زبانوں پر عشق رسول کا دعویٰ ہے، لیکن کہو چلو نبی کی محبت میں ذرا بدر کی طرح میدان سجا لیں، تو کہیں گے نہیں، قبرستان تو سجا لیں گے، میدان نہیں سجتا۔ آپ کہو چلو نبی کی محبت میں تھوڑا مجاہد تو بن جائیں، تو کہیں گے نہیں، مجاور تو بن سکتے ہیں، مجاہد نہیں بن سکتے۔ کہو نبی کی محبت میں ذرا صحابہ کی طرح میدان محاذوں پہ نکل کر اپنے ہاتھ اپنے جسم کے چیتڑے تو کرواؤ، اس کے لیے تیار نہیں، تو پھر کس بات کی محبت ہے؟ محبت میں تو محبوب اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ اپنے لیے اپنے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا۔ نبی کی محبت میں اس کے جسم کے ٹکڑے بھی اگر ہونے پڑے تو خدا کی قسم وہ نبی کی محبت میں ٹکڑے بھی کراتا ہے۔ نبی کی ازواج پر، نبی کے صحابہ پر آنچ آئی، نبی کے ازواج، نبی کے صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہوا، کون میدان میں آیا ہے؟ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، عطا اللہ شاہ بخاری کو لوگوں نے آگے دیکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر بات آئی ہے، تو یہ سارے غازی آپ کو یہاں کے نظر آئیں گے۔ نبی کے دین کے اوپر آج صلیبیوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر نبی کے دین کو مٹانے کا عزم کیا، تو ان کے مقابلے میں سد سکندری بننے والے، ان کے راستے میں بند باندھنے والے، وہ آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ اگر باطل آج نبی کے دین کو پاکستان میں مٹا رہا ہے، افغانستان میں مٹا رہا ہے، یا دنیا کے کسی کونے میں، یہاں سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگ جا رہے ہیں اور نبی کے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ کیوبا کی جیلیں بھری ہوئی ہے، شبرغان کی جیلیں بھری ہوئی ہے، آج آپ کے پاکستان میں کئی خفیہ ٹارچر سیل وہ الحمدللہ ان حضرات سے بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ قربان کر رہے ہیں، لیکن نبی کے دین کے تحفظ کے لیے ایسے ڈٹے ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، یہ سد سکندری کی طرح خدا کی قسم باطل کے سامنے ایسے ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تمہید ہے میری اس گفتگو کی کہ بعض ساتھیوں نے یہ بات کہی، اور ایک ساتھی نے پچھلے ہفتے بھی پوچھا، ایک سی ڈی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کذاب ابن کذاب کی، جس کی ایک کتاب بھی ہے، دیوبند سے بریلی، یعنی جنت سے جہنم، نہیں، ہاں، حضرت جناب عزت مآب علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، ایک سی ڈی سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار کوکب نورانی کی سی ڈی اس نے یہ چیزیں دکھائی ہیں، اور بعض لوگ یہ آپ کے ٹاور میں اور بولٹن مارکیٹ میں یہ کتابیں بٹی ہیں، خصوصاً رمضان کے دن آتے ہیں تو یہ کتاب بڑی تعداد میں بڑھتی ہے۔ توحید-سنت.com دیوبند سے بریلی۔ اب آپ ذرا یہ سمجھنا، آج کی یہ گفتگو اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا راہ چلتا ہوا ملے جو ان چیزوں کا حوالہ دے تو انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے اس کی ایسی کلی کھول کے میں دکھا رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اگر دنیا میں کوئی جھوٹا دیکھا گیا ہے تو انہی کے صفوں میں دیکھا گیا ہے، اور یہ وتیرہ اور یہ ورثے میں ملا ہے، کیونکہ احمد رضا خان
جو کہ رضاخانیت کا بانی ہے، اس نے اس مذہب کی بنیاد جھوٹ رکھی ہے، اور حرم میں جا کر مفتیان حرم سے عبارتوں کو گول مول مروڑ کے، عبارتوں کو مروڑ کے ان سے فتویٰ لینے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے مفتی ہمیشہ فتویٰ سائل کے سوال کے مطابق دیتا ہے، آپ جیسے سوال رکھو وہ ویسا جواب دے گا۔ یہ دیکھنا ہے کہ اب سوال پوچھنے والے نے جس کی نسبت سے سوال پوچھا ہے آیا اس میں وہ چیز ہے یا نہیں، اس چیز کے قطع نظر مفتی صرف سائل کا جواب دیتا ہے اور وہ اس کی قید لگاتا ہے کہ مسئلے میں پوچھا گیا سوال اگر ایسا ہے تو پھر یہ فتویٰ ہے۔ تو اسی طرح گول مول کر کے عبارتیں اس نے پیش کی، جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑے اچھلتے ہیں حسام الحرمین پر، جی حسام الحرمین ہے، کتاب ہے، حرمین کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ حرمین کے مفتیوں سے تم نے جو جعلی طریقے سے دھوکے سے جو کام کرایا، تو حرمین کے مفتیوں کو جب پتہ چلا انہوں نے کتاب لکھی غایت المعمول، جس کے اندر حرمین کے مفتیوں نے ہی احمد رضا خان کے خلاف ایسی باتیں لکھی ہیں۔ جا رجل من الہندیہ یسمى احمد رضا خان، نہ مولانا لکھا نہ علامہ لکھا اس کے ساتھ، ایک شخص جو ہندوستان سے آیا جس کا نام احمد رضا خان تھا، رجل مکار دجال یصور الانہار۔ سن تو صحیح، کہتے کیا ہے؟ کہتے مکار تھا، دجال تھا، جعلی مہرے بنانے میں بڑا ماہر ہوا کرتا تھا، ہم سے خرد برد کر کے یہ سارے کرام کرا کے لے کر گیا، اور غایت المعمول ان حرمین کے مفتیوں نے لکھ کر ایسا زبردست منہ پہ تماچا مارا ہے کہ رہتی دنیا تک اگر رضا خانیت میں غیرت ہو آئندہ کبھی حسام الحرمین کا نام نہیں لیں گے، لیکن جب انسان شلوار کو اتار کے اپنے سر پہ باندھ لے تو اذا فاتت الحیا فافعل ما شئت، جب حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جائے اس کی مرضی ہے جو کچھ کرتا ہے کرتا پھرے۔ اس کی مثال ایک ادنے سے یہ سنیں، قرآن کریم میں مثال آپ دیکھیں، اگر ایک صفحے سے کوئی ایک بات نکالیں دوسری سے کچھ نکالیں، یہ قرآن کریم ہے، یہاں سے میں ایک آیت لے لوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، آگے تو ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، آگے تو ان کے ساتھ انعام کا ذکر ہے، لیکن میں اتنا لے لوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اس کے بعد جو ہے آگے سے میں دوسری چیز پڑھنے لگ جاؤں کہ ہم اولئک اصحاب النار، نعوذ باللہ، کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ہر ایک کیا کہے گا، کتنی یار بےایمانی کی بات ہے، ادھر سے ایک جز لے لیا ادھر سے ایک جز لے لیا اور اچھا خاصا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جی کیا نام ہے وہ جہنمی ہے۔ میں بھلے کہوں نہ، دیکھو یہ حصہ بھی قرآن کا ہے اور یہ حصہ بھی آپ کو قرآن کا تو ہے، لیکن قرآن کے اس حصے کے ساتھ کچھ اور تھا، اولئک اصحاب النار کے ساتھ کچھ اور تھا، تو آپ نے جو ہے نا اس کو ادھر ادھر سے چیزیں کو ملا کر ایک اپنی طرف سے مضمون بنایا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ تو اسی طرح تحذیر الناس حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، احمد رضا خان نے یہ کیا کہ 5 لائنوں کی ایک عبارت بنائی، 5 لائنوں کی ایک مضمون بنایا تحذیر الناس سے، جس میں جو اوپر والی لائن ہے وہ صفحہ نمبر 28 سے لی، جو اس کے نیچے والی لائن ہے وہ صفحہ نمبر 14 سے لی، اس سے جو تیسری جو لائن ہے وہ صفحہ نمبر 3 سے لی، یعنی 3 مختلف جگہوں سے عبارتیں نکال کر اور اس کو ایک عبارت بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کیا ہے، تو وہ عبارت تو کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا، اعلیٰ حضرت نے کنبا جوڑا، ادھر ادھر سے ملا کر جب یوں کیا ہے کفریہ مضمون، تو ایسے پھر ہم احمد رضا خان کی ایک کتاب سے 100 بنا سکتے ہیں۔ اس قسم سے غلط کر کے حرمین کے مفتیوں سے فتویٰ لینے کی کوشش کی۔ اب مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اسی لیے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب کوئی بریلوی اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس آئے اور کوئی بات آ کر کہے
تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. اللہ نے کہا کہ تحقیق کر لیا کرو. فتصبحوا، ایسا نہ ہو کہ کسی جہالت میں پڑ جاؤ، کسی فاسق کی بات سے آ کر اس کی بات سن لی، تحقیق کیے بغیر اس پر یقین کر لیا، کہیں وہ تمہیں جہالت میں نہ ڈال دے. تو یہ کوکب نورانی صاحب کی تفسیر یہ کتاب، تو انہوں نے ایک جو سی ڈی بنائی ہے، اس سی ڈی کا پس منظر اور وجہ بھی یہ کتاب ہے. ان کے سامنے سی ڈی جب آپ نے کسی نے دیکھی ہوگی تو سی ڈی میں سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ نے جو کتاب لکھی ہے دیوبند سے بریلی، اس میں جو آپ نے حوالے دیے ہیں دیوبندیوں کے کتاب کے کہ انہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی اصل کتاب میں نہیں ہے، تو آپ اصل کتاب سے دکھا دیں. جی ہم آپ کو ان کی اصل کتابوں سے دکھاتے ہیں. اب دیکھو انصاف کیا تھا کہ جو چیز اس نے پوچھی ہے کہ آپ نے یہ کتاب میں دیوبند سے بریلی کتاب میں جو حوالے دیے ہیں، ایک حوالہ مثال کے طور پہ یہ دیا دیوبندی وہابی تبلیغی گروہ کے چند عقیدے. پہلا حوالہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، فتاوی رشیدیہ صفحہ 19 جلد 1. صحیح ہے؟ فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے، اس کی طرف اس نے یہ جعلی یہ جھوٹی بات منسوب کی اور لکھا کہ پہلا حوالہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. دوسرا حوالہ اس نے دیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے. اب دیکھو نا، دیکھنے والا کہے گا یار یہ دیوبندیوں کی کتابوں میں سب کفر بھرا ہوا ہے، اور کتاب کا نام دیا تفسیر بلغت الحیران صفحہ 157 اور 58. اب جب یہ بات تھی کہ آپ کے اوپر اعتراض کیا حضرت قاضی صاحب لوگوں نے کہ یہ جو کتاب میں آپ نے حوالے دیے، یہ حوالے جس الفاظ کے ساتھ آپ نے دیے تو یہ آپ ان کی اصل کتاب سے دکھا دو. تو چاہیے کیا تھا کہ جو تیری اس کتاب میں الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اصل کتاب سے دکھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ بولو. سی ڈی میں سامنے بیٹھنے والے نے کہا کہ جی آپ نے جو اپنی کتاب میں لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ان کی اصل کتاب سے دکھائیں. یہ دیکھیے جی یہ فتاوی رشیدیہ ہے، یہ ان کی رشید احمد گنگوئی کی ہے. اب اس میں عبارت کیا بتا رہا ہے؟ حضرت سے کسی نے سوال کیا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو حضرت نے لکھا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے. کیا ہے؟ آگے چل کے حضرت نے ایک بات کی کہ اللہ نے فرعون اور حامان کو جہنمی کہا ہے، جہنمی کہا ہے. اب اللہ چاہے تو ان کو جنت دے سکتا ہے لیکن ہرگز ہرگز نہیں دے گا. اللہ چاہے تو جنت، آپ مجھے بتاؤ اللہ چاہے تو ابو جہل کو جنت دے سکتا ہے یا نہیں؟ بولو بولو. نہیں دے سکتا تو وہ بھی بولو دے سکتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھو اس بات کو گھمار، یہ جو لفظ تمہارے سامنے کوئی دیوبند سے بریلی کتاب لکھے رکھے اور اس میں کوئی یہ کہے یہ دیکھو تمہاری کتاب میں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تم کو 10 لاکھ روپے انعام کہ اگر تو مجھے ان الفاظ کے ساتھ یہی عبارت بعینی ہی ایز اٹ از اسی طرح یہ عبارت تو فتاوی رشیدیہ سے دکھا دے. دکھا دیا تو پھر ٹھیک، نہیں دکھایا تو پھر لکھنے والے کے بارے میں تو یہ کہنا پڑے گا الا لعنت اللہ علی الکاذبین. صحیح ہے نا میرا بھائی؟ یہ سی ڈی کی اور اس کتاب کی حقیقت ہے. ان میں سے چند ایک چیزیں بتاؤں گا، تفصیل تو نہیں، صرف آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بندے کا حال یہ ہے تو وہ خود کیسا ہوگا. اس نے ایک حوالہ اس میں یہ دیا، اب دیکھو نا اوپر لکھا تبلیغی دیوبندی وادیوں کے گروہ کے چند عقیدے، اور جب اس طرح کی باتیں تو ظاہر بات ہے بھائی اس طرح کی عبارتیں جیسے اس نے الفاظ لکھ لی ہیں تو اس قسم کی عبارتیں تو ہم تو نہیں مانتے.
ایسے آدمی کو تو کافر سمجھتے ہیں جو اس طرح کی عبارتیں یا اس طرح کے عقیدے رکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ لیکن اسی انداز میں اور جو معنی تو نے مراد لیا ہے وہ معنی انہوں نے بھی مراد لیا ہو تو تب. اب اگلا حوالہ سن. تفسیر بلغت الحیران دکھاتا ہے. وہ ساتھ میں بیٹھنے والا کہتا ہے یہ جو دوسرا والا دیوبند سے بریلی میں لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ان کی اصل کتاب میں نہیں ہے, بھی آپ دکھا دیں. جی کون سا والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے. جب بندے کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں جی یہ دیوبندیوں کی پیشوا کی کتاب حسین علی صاحب کی کتاب ہے بلغت الحیران. تو دیکھیے جی اس میں یہ چیز یوں لکھی ہوئی ہے. پھر بلغت الحیران دکھائے گا اس میں سی ڈی میں, اور پھر کیمرہ قریب آئے گا تو بلغت الحیران یوں کھلے گی, یہ دکھائے گا, کہے گا دیکھو بلغا. اور یہ الگ بات ہے کہ بلغا حضرت حسین علی صاحب کی ہے یا نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں ان کی طرف منسوب ہے, ان کی نہیں. لیکن ہو بھی ہمیں کیا, ہو بھی تو ہمارے اوپر تو اعتراض کوئی ہو نہیں سکتا. کیوں؟ جب اس نے بلغا کھولی کوکب صاحب نے, کیمرہ اس عبارت کے قریب آیا جس میں بلغا میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک بندے عمل نہ کریں تو اللہ کو پتہ نہیں چلتا, جب بندے عمل کر لیں تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے. تو آپ جب سی ڈی میں, کیمرے میں, ویڈیو میں, اسکرین پہ وہ عبارت پڑھیں گے, آپ کہیں گے یار یہ تو واقعی کتاب کا ٹائٹل بھی دکھایا اور کتاب بھی دکھائی, عبارت بھی پڑھی اور عبارت بھی یہی ہے, یہ تو بڑا غلط کام کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ جب آپ بلغت الحیران لیں گے تو اس نے کیمرے میں صرف یہ عبارت دکھائی. اس سے اوپر والی لائن میں جو حسین علی صاحب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے, حضرت کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, جب تک بندے عمل کریں تو ان کو پتہ نہیں چلتا, جب بندے عمل کر لیں تو پتہ چلتا ہے. اوپر والا شیر مادر سمجھ کے کھا گیا, وہ چیز چھپا لی جس میں حضرت یہ کہتے ہیں کہ جب تک شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, جب تک بندے عمل نہیں کرتے تو اللہ کو پتہ نہیں چلتا, جب بندہ عمل کر لے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے. تو اگر تیرے اندر اتنی وہ تھی تو اوپر سے پڑھتا نا, لوگوں کو دکھاتا نا کہ حضرت حسین علی صاحب اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ شیعوں کے عقیدے بیان, معتزلہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. تو ان کی طرف منسوب کر کے مولانا کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ جب تک عمل نہ کرے اللہ کو پتہ نہیں چلتا. کیمرے میں وہ چیز نہیں دکھا رہا اور اس طریقے سے نیچے والی عبارت دکھا کر اپنی کتاب میں گھسیڑیے اور پھر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ دیکھو دیوبندیوں نے یہ لکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ توحید-سنت.com. اب اگر میں کوئی ایک کتاب لکھوں قادیانیوں کے متعلق اور میں یہ لکھوں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد مرزا نبی ہے, لیکن کوئی یہ چیز کاٹ دے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں اور نیچے والی چیز لکھ دے کہ جی حضرت صاحب کی کتاب میں یہ, تو ہر ایک کیا کہے گا, لا لعنت اللہ. اسی طرح ایک کتاب اور دکھاتا ہے سی ڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں علامہ بنائے ہیں, میں کچھ اور حقیقت بھی جانتا ہوں حضرت کے متعلق, لیکن موقع ملا تو انشاءاللہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ حضرت اپنے والد سے کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں اور دونوں کا ڈی این اے ایک ہو, میری جو سزا وہ چور کی سزا وہ میری سزا. کیا جانتے ہیں آپ؟ بہرحال تو ایک کتاب اور دکھائی, یہ ہنسنے کے لیے نہیں, حقیقت ہے, حقیقت پہ مبنی بات ہے, یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے. تو اب ایک اور کتاب حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی ایک کتاب اور دکھاتے ہیں سی ڈی میں کہ جی یہ دیکھو دیوبندیوں کے پیشوا قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ فرشتے نہیں ہیں, فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے, بس یہ جو فرشتے یہ اللہ کے امر کا نام ہے, اللہ کے حکم کا, باقاعدہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. یہ دیکھیے جی یہ ان کی کتاب حضرت قاسم نانوتوی کی, اور پھر یہ صفحہ نمبر کھلا ہے, ایک کیمرے صاحب قریب آئے اور پھر وہ عبارت دکھائی, اور آپ بھی وہ کیمرے میں عبارت پڑھیں گے جس میں لکھا ہے کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے, فرشتے ہیں ہی نہیں.
یہ تو اللہ کی ایک امر کا نام ہے، لیکن اوپر والی لائن چھپا دی۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرا بھائی؟ یہ میڈیا پر آگے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور یہ ایسے جھوٹے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے قرآن کہتا ہے کہ اللہ جب ان سے کہے گا مشرکوں سے شرک کرتے تھے، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہیں گے یا اللہ تیری قسم ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، یا اللہ تیری قسم ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ یہ تو اس اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، تو میڈیا پر آ کر جھوٹ بولنا کون سی بڑی بات ہو گئی؟ حضرت کیا کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ سر سید احمد خان معتزلی ذہن کا تھا اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا، انگریزوں کا آدمی تھا، اس کے الگ کفریہ نظریات تھے، تو ان کی عبارت اور دیکھو یہاں گھسیڑ دی۔ یہ حالات ہیں۔ اب ہم اگلی بات کہیں گے، یہ دیوبند سے بریلی کتاب میں حضرت تھانوی کی طرف منسوخ کر کے ایک بات لکھی ہے، اور لکھا 5واں حوالہ دیا اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جیسا اور جتنا علم غیب عطا فرمایا ہے، ویسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے۔ ہم بدعتیوں سے کہیں گے یہ لفظ جیسا اور جتنا جو تم نے بڑھایا ہے، یہ جیسا اور جتنا کا لفظ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب سے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ واقعی کبھی زندگی میں سچ بھی بولا ہے۔ یہ جیسا اور جتنا کا لفظ، یہ عبارت اگر حضرت تھانوی کی کتاب میں ہوتی تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے لگاتے۔ جیسا اور جتنا بات کہاں، یہ تفصیل کی بات تفصیل میں پہلے ان عبارتوں کی بتا چکا ہوں کہ وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تم علم غیب ان کو کیوں کہتے ہو عالم الغیب؟ اس لیے کہ ان کو بعض چیزوں کا علم ہے وہ دوسروں کو نہیں۔ اس معنی کر کے اگر تم کسی کو عالم الغیب کہو گے کہ ایک چیز کسی کو معلوم ہو وہ دوسروں کو معلوم نہیں، تو ایسے تو پھر ہر انسان کے پاس ایسا علم ہے یا نہیں ہے کہ جو اس کو معلوم ہے دوسروں کو نہیں معلوم؟ کم از کم اپنی بیوی کا، بہنوں کا نام ہر ایک کو خود معلوم ہوتا ہے لیکن دوسروں کو معلوم نہیں۔ ایسی بات کہ جو کسی اور کو تجھے معلوم ہو کسی اور کو نہیں، اس وجہ سے تو عالم الغیب کہتا ہے، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اس طرح کا علم تو ہر ایک کے پاس ہوا کرتا ہے، پھر چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہے، پھر حضور کی کیا تخصیص تم کرو گے؟ بات ادھر کیا ہے؟ لیکن یہ جو عبارت، اب دیکھو اس سی ڈی میں سامنے والے نے جو یہ عبارت پڑھی کہ حضور کو جیسا اور جتنا علم غیب حاصل ہے ویسا علم جانوروں اور پاگلوں اور گدھوں کو ہے، تو مجھے بتاؤ بعینی ہی اسی طرح کی عبارت کتاب سے دکھانی چاہیے تھی یا نہیں؟ بولو، بعینی اسی طرح کی عبارت، لیکن نہیں دکھا سکے اور دکھا بھی نہیں سکتے، دکھا بھی۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت صاحب، جھوٹ جن کی گھٹی میں گھسا ہوا ہو اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو تو یہ حال ہے۔ بڑے خوش ہوتے جی دیوبند سے بریلی کتاب لکھی، دیوبند سے بریلی اور جی سی ڈی، اور سی ڈی کا پس منظر میں نے کہا وجہ یہ کہ کہا کہ آپ کی اس کتاب پر اعتراض کی یہ جو عبارتیں آپ کی کتاب میں ہیں یہ اصل کتاب سے دکھائیں، تو یہ چاہیے یہ تھا جب یہ عبارت سامنے والے نے پڑھی تو بالکل بعینی ہی اسی طرح عبارت دکھانی چاہیے تھی یا نہیں؟ لیکن نہیں دکھائی، اور دیکھنے والے بھی نہیں دیکھتے کہ یار اس نے کچھ اور پڑھا اور یہ حضرت صاحب کچھ اور دکھا رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ اس میں پیش کرتے ہیں سامنے، اور اس میں بھی یہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تحذیر الناس کا حوالہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب، اس کا ایک حوالہ غلط توڑ موڑ کے غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ان کی کتاب میں ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، ان والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ حضور کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ یہ چیز کہ علم والوں کے لیے نزدیک یہ معنی درست نہیں،
اور یہ عبارت جیسے تم نے سمجھی اور جیسے تم نے یہاں لکھی ہے ہماری اصل کتاب سے لکھو. اور حسام الحرمین میں تو یہ عبارت ذرا 5 لائنوں کی ہے، اور میں نے کہا کہ پہلی لائن کہاں سے لی؟ صفحہ نمبر 28 سے، دوسری لائن صفحہ نمبر اور تیسری لائن صفحہ نمبر. ہاں، اور خوش ہو گئے کہ جی ہم نے بھی کوئی میزائل بنایا ہے، لیکن تیرا میزائل ایران کی طرح ہے جو کہیں لگتا نہیں ہے. تیرا میزائل ایران کی طرح جو کہیں لگتا نہیں ہے، لیکن ہمارے میزائل الحمدللہ ان مجاہدین کی طرح ہیں جو جا کے بالکل ٹھکانے پہ لگتے ہیں. تو یہ اب چاہیے یہ تھا کہ یہ عبارت بعینی ہی اسی طرح اصل کتاب سے دکھاتے، لیکن نہیں. میرے دوستو، جب تمہارے سامنے کوئی اس طرح کی بات رکھے نا تو ایک تو یہ بات رکھا کرو اصل کتاب لا کر دکھاؤ، اصل کتاب لا کر دکھاؤ. اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ لوگ نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے. بتاؤ بھائی، ہمارے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. نبی کی ختم نبوت کے لیے جانے ہم دیں اور مانے تو. تیرا تو عبدالستار نیازی ختم نبوت کی تاریخ میں داڑھی کٹا کے چھپا تھا، یہ گواہی تو تم لوگ بھی دیتے ہو. آپ کو معلوم ہے آگے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کافر قرار دلانے والا اور اس پہ محنت کرنے والے وہ مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے. ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے شاہ احمد نورانی کی محنت سے کافر ہوئے. وہ شاہ احمد نورانی نے محنت کی تھی، اس وجہ سے قادیانی کافر دلائے، کافر قرار دلائے. میں کہا ماشاء اللہ، شاہ احمد نورانی کو تو اسمبلی میں جانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی. وہ تو اس نے اسمبلی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور بڑے بڑے جو ہے بینر آویزہ کریں گے. حضرت شاہ صاحب نے محنت کی. میں کہا کرتا ہوں کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرے اللہ اسے وہ موت نہیں دیتا جو مرزا قادیانی کو آئی تھی. وہ بھی باتھ روم میں مرا اور یہ بھی باتھ روم میں مرا ہے. مرے نہیں مرے اسلام آباد کے. میرے پاس اخباریں ہیں، حقائق ہیں اور تصاویر ہیں. حضرت صاحب باتھ روم اسلام آباد کے باتھ روم میں جان جانے افریق کے سپرد کرتے ہیں. ہائے تو باتھ روم میں جاتا ہے اور کہے کہ جی میرے کو عشق ہے، اور مجھے بتا وہ لوگ جو کوئی نمازوں میں سجدوں میں گیا ہے تو امریکہ کی بمباری سے ٹکڑے ہو گیا، کوئی رکوع میں گیا ہے تو بمباری سے ٹکڑے ہو گیا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو بمباری سے چیتڑے اڑ گئے. کیسی پیاری موتیں اللہ پاک سچوں کو دیا کرتے. تو اب تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ختم نبوت کو نہیں مانتے، آخری نبی ہونے کو نبی ہے. اور احمد رضا خان نے تو ادائے کے بخشش میں خود لکھا ہے انجام و آغاز رسالت باشد این گوہم کتاب عبد القادر. شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد رسالت کا دوبارہ آغاز ہوگا. جو نیا رسول ہوگا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تابع ہوگا. انجام و آغاز رسالت باشد این گوہم کتاب عبد القادر. صفحہ 199 یہ ادائے کے بخشش اردو بازار لاہور سے جو چھپی ہے. تو بہرحال ابھی تو فی الحال حضرت صاحب کی کچھ باتیں بتا رہا ہوں جن کو سی ڈی پہ فخر ہے، یہ ساری کلیاں کھولیں اور بہت ساری چیزیں. اب حضرت شاہ اسماعیل شہید کی طرف ایک بات منسوخ کر کے اس میں لکھی ہے کہ تقویت الایمان میں وہ لکھتے ہیں. اب سامنے والا سی ڈی میں پوچھتا ہے کہ آپ نے جو ایک حوالہ دیا کہ دیوبندیوں کے پیشوا شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان میں ہے، کہتے کیا ہے؟ کا یہ ہے کہ بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. تو یہ آپ سب سے دکھا دیں. اب چاہیے یہ تھا نا، یہ جو اس نے بولا ہے اور جو اس کی کتاب سے پڑھا ہے، تو چاہیے یہ تھا نا کہ انہی الفاظ کے ساتھ یہ عبارت دکھاتا. یہ دیکھو دیوبند سے بریلی کتاب میں یہ عبارت ہے کہ بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے. بڑی مخلوق یعنی نبی، چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے. دنیا رضا خانیت کو چیلنج ہے. یہ عبارت بعینی ہی اسی طرح تقویت الایمان سے دکھا دو جہاں نبی کا لفظ موجود، جہاں نبی کا لفظ موجود ہو.
وہ تو مطلق بات کہہ رہے ہیں کہ سارے اللہ کے سامنے کمزور ہیں، ذلیل بمانے کمزور، کہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے کمزور ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہتے ہیں بدر کے دن میں نے تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ تھوڑی کہ تم ذلیل تھے بلکہ تم کمزور تھے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس جنگ میں مومن کمزور تھے۔ اعزت علی الکافرین، یہ تھوڑی کہ کافر عزت والے تھے بلکہ کافر بظاہر اسباب کے لحاظ سے طاقتور تھے۔ تو یہاں جو تو نے اپنے ذہن سے نبی کا نام لایا ہے، تقویۃ الایمان میں نبی کا لفظ دکھا دے کہ جہاں یہ لکھا ہو بڑی مخلوق یعنی نبی، یہ تو نے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا ہے جو تیرے ذہن میں گن تھا۔ اور میں نے کہا یہ طریقہ احمد رضا خان سے آیا ہے، کیونکہ احمد رضا خان نے بھی اسی طرح کیا ہے، اور خان بمانے خیانت کے بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ وہیں سے خیانت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضرت صاحب بھی اسی طرح خیانت میں، یہ بڑی مخلوق یعنی نبی، نبی کا لفظ تقویۃ الایمان سے دکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب دیکھو کہتے ہیں وہاں ذلیل کا معنی، ہم تو کہتے ہیں وہاں نبی کا نام ہی نہیں ہے، نبی کا ذکر تک بھی نہیں ہے، یہ نبی تو نے اپنی طرف سے لگایا اس میں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ تو اپنی ہماری اصل کتاب سے یہ عبارت بے عینی ہی اسی طرح دکھا دیتے، لیکن نہیں دکھائی۔ اب اگر تجھے ذلت کے معنی میں بہت تکلیف ہے کہ یہاں پر بمانے ذلت وہ ذلت والی رسوائی ہے اور تو اسی پہ مصر ہے، تو ہمیں بتاؤ یہ احمد رضا خان کی کتاب ہے ادائے بخشش، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے جس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ آپ کا جمعہ تو خطبے بغیر نہیں ہوتا، ان کا جمعہ مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر نہیں ہوتا، اور آپ نہیں پڑھو گے فتوے لگائیں گے یہ گستاخ ہیں، یہ جمعے کے بعد نہیں پڑھتے، اور خود دیکھو اگر 1000 مقتدی جمعے کی نماز میں شریک ہیں تو بیچارے 5 ملنگ لگے ہوں گے، باقی سارے باہر نکلے ہوں گے، تو جو باقی گئے وہ کہاں سے عاشق بن گئے؟ مجھے بتاؤ، یہ خود بھی پڑھتے ہیں سارے مل کے؟ وہ 4-5 ملنگ لگے ہوئے ہوں گے، لگے پڑے ہوں گے، اور کہتے ہیں درود۔ ایک مولوی صاحب سے ایک آدمی کہنے لگا آپ لوگ درود کو نہیں مانتے، اس نے کہا کون سا درود؟ کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے؟ صحابہ تو درود پڑھتے تھے۔ کہا کون سا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ کون سا؟ صحابہ کو اردو آتی تھی کیا؟ پاگل بنا رہے ہیں۔ صحابہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے یا نہیں؟ اور یہ وہ درود صحابہ کا جو انہوں نے کس سے سیکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لیکن درود ابراہیمی سے تو نفرت ہے ان کو، حقیقت ہے نفرت ہے، چڑ ہے۔ اسی لیے تو نور العرفان احمد یار خان گجراتی کی جو کتاب ہے احمد رضا خان کا خلیفہ نور العرفان، اس کی تفسیر کنز الایمان کے ترجمے پر حاشیے میں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کے حاشیے میں احمد یار خان گجراتی نے لکھا کہ نماز کے بغیر یہ لفظ والا درود پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ نے تو یہ لکھا۔ پھر احمد یار خان کا بیٹا اقتدار علی نعیمی، کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا، اس نے تفسیر نعیمی کتاب لکھی، اس کی جلد 16 صفحہ 110 میں لکھا کہ نماز والا درود ابراہیمی نماز کے بغیر پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ یعنی ایک آدمی بدنظری کر رہا ہے بازار میں اور دوسرا آدمی اپنی دکان میں درود ابراہیمی نماز کے بغیر پڑھ رہا ہے، ان کے یہاں دونوں آدمی گناہ میں برابر کے شریک۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حقیقت کی باتیں ہیں۔ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا تفسیر نعیمی جلد 16 صفحہ 110 میں کیا لکھا ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ جو قصیدہ ہے احمد رضا خان کا ہدایت بخشش میں، یہ کس کے لیے اس نے لکھا ہے؟ بولو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نا، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں نبی کے لیے ہے، ساری باتیں نبی کی ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے، سنو۔
ہم کہیں گے وہاں تو نبی کا ذکر تک تقویت الایمان والے نے نہیں کیا، اور تو ادھر ذلیل نعوذ باللہ اپنی ذہن سے لے رہا ہے کہ انہوں نے نبی مراد لیے۔ وہاں تو وہ کہہ رہے کہ ہر مخلوق بڑی چھوٹی، اب یہ تھوڑی ہے، اب قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، تو کیا اس میں تو نبی کو بھی لے گا؟ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں، کچھ استثناء ہوتے ہیں۔ ان الانسان کان ظلوما جہولا، قرآن کہتا ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، تو اب اس انسان میں تو نبی تو مراد نہیں ہوئے نا، وہ تو مستثنیٰ ہے۔ یہ تو تیری ذہن کی خرابی ہے جو تو یہاں لے رہا ہے اور کہہ رہے کہ جو ذلیل کا لفظ آیا نبی کے لیے، ادھر تو نبی کا نام تک نہیں، نبی کا ذکر تک نہیں، نبی بات تک نہیں ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت تو کہتا ہے نبی کے شان میں لکھا ہے، تو اس میں شعر کا پھر مطلب ہمیں بتا دے جو لکھتا ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یعنی آپ کو قلت کے بعد جو کثرت ملی ہے، پہلے 313 تھے پھر 1,44,000 ہو گئے، تو یہ اس کثرت پر لاکھوں درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، آپ کو جو ذلت کے بعد عزت ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام۔ اب بتا، یہاں تو نبی کا ذکر ہے، نبی کی بات ہے، نبی کے لیے اشعار ہیں، لفظ ذلت بھی ہے، حضرت صاحب کے بارے میں کیا کہو گے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ یہ ساری چیزیں ایسے ہی لوگوں کو وہ بناتے ہیں۔ اب دیکھو ادھر ایک اور چیز بھی ذکر کی اور پوری چیز ذکر ہوئی نہیں، وہاں پر ایک مرید ہیں حضرت تھانوی کے، وہ چار سوچ رہے تھے کہ میں حضرت تھانوی سے بیت ہوں یا نہ ہوں، اسی کشمکش میں سوئے، تو خواب آپ کو معلوم ہے کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ خواب بعض دفعہ بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ نے دیکھا وہ نبی علیہ السلام کی یہاں سے گوشت کاٹ رہی ہیں، کہ سر عجیب گستاخی، بظاہر گستاخی والا خواب ہے، لیکن نبی نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہوگی میری اولاد میں سے کسی کی پرورش کرے گی، لہذا نبی کی اولاد میں سے غالباً حضرت حسن یا حسین کی پرورش انہوں نے کی ہے۔ خواب دیکھو کتنا ڈراؤنا، تعبیر کیسی، ایسی بہت سی مثالیں بھی، اس مثالوں کا وقت نہیں۔ تو ان کے مرید نے خواب میں دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد کے بجائے حضرت کا نام لے رہے ہیں، اور پھر جب بیدار ہوا تو پھر کہتا ہے کہ میری زبان سے غلطی سے نکل رہا ہے، نام نبی کا لینا چاہ رہا ہوں اور غلطی سے حضرت تھانوی کا نکلا، یہ اس کی کیفیت تھی۔ اور پھر اس نے لکھا کہ حضرت تھانوی کو خط میں یہ پوری صورتحال بتا رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، اور کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ جسم پہ پسینہ آ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، زبان سے کیا غلطی سے نکلا؟ کہہ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان قابو میں نہیں، بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان قابو میں نہیں، غلطی سے یہ چیز نکلی۔ اب مجھے بتاؤ غلطی سے ایک آدمی کے منہ سے ایسی بات نکلے تو اس کو کافر کہیں گے کہ ہاں؟ ایک بدعتی مولوی جلدی جلدی تقریر کر رہا تھا، حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر کر رہا تھا، اس میں کہنے لگا حضرت فرعون علیہ السلام نے اس طرح کی سے کیا، اب بتا جو تو نے فرعون کے ساتھ علیہ السلام لگایا اب تجھے کوئی کافر کہے گا؟ نہیں، ہر ایک کہے گا فتوے کی روح سے آپ کافر اس لیے نہیں کہ غلطی سے منہ سے نکلا ہے۔ تو غلطی سے ایک بات ہو تو کہتا ہے کہ حضرت تھانوی نے اس کو کافر کیوں نہیں کہا، لہذا تھانوی نعوذ باللہ خود کافر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں غلطی سے بات کی بات آ رہی ہے تو غلطی سے کفر تو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو جو صحابہ نے نماز پڑھائی، پہلے شراب حلال تھی تو ایک نماز سے پہلے شراب پی کر صحابہ نے ایک نماز پڑھی اور اس میں جو نماز پڑھائی تو روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھانے والے نے نماز میں جو آیت پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو کے بجائے غلطی سے نکلا اعبدو ما تعبدون، اے مشرکو، اے کافرو، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو۔ بظاہر کیسی بات نکلی، لیکن نبی نے کسی کو نہیں کہا کافر ہو گئے ہو، کلمہ پڑھو، نکاح دوبارہ کرو، غلطی سے ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے آگے چل کے شراب حرام ہو گئی۔ تو غلطی سے ایک چیز ہو تو کہتا ہے وہ چیز، تو یہ تو تمہاری یہ رضائے مصطفیٰ رسالہ ہے 1958 کا، اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ دکھایا۔ اس میں ایک پیر صاحب کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک آدمی کف والے کپڑے پہن کے، کالر والے پہن کے آیا اور کہا کہ بیعت کرنے کے لیے، تو اس پیر صاحب نے سامنے کالج کے اس اسٹوڈنٹ سے کہا پہلے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، ہم بدعتیوں سے کہیں گے اب کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیتا پھر؟ کیونکہ یہ تو حالت بیداری بھی ہے، زبان قابو میں بھی ہے، اختیار سے بھی بول رہے ہیں اور غلطی سے بھی نہیں بول رہے بلکہ پورے ارادے کے ساتھ بول رہے ہیں، یہاں کفر کا فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ فوائد الفوائد میں حضرت شبلی نعمانی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کو چیک کرنے کے لیے حضرت نے کہا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ حضرت چشتی رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید آیا، انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب یہاں کفر کا فتویٰ نہیں ہے تو اس پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان قابو میں نہ ہو اور جو کہہ رہا ہو کہ غلطی سے میرے منہ سے نکلا ہو، تو اس بات کو گھنونا بنا کر کیسا پیش کر دیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح ایک اور چیز اسی کتاب میں دکھاتا ہے، اسی میں ہے فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے۔ اب چاہیے کیا تھا کہ جو عبارت سامنے بیٹھنے والے نے پڑھی اس کتاب سے بے عینی ہی اسی طرح وہ عبارت دکھاتے نا، اس نے پڑھی کچھ اور، تیری کتاب میں کچھ اور ہماری کتاب سے دکھا کچھ اور رہا ہے، ادھر لکھا ہوا کچھ اور ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی، میں آپ کو کہتا ہوں یا میری کیسٹ کے ذریعے کوئی یہ بات سنے، میں آپ کا ساری زندگی احسان مند اور شکر گزار ہوں گا کہ کوئی کوکب نورانی کو میرے ساتھ مناظرے کے لیے اس کتاب پر مناظرے کے لیے لے آئے۔ میں ساری زندگی اس کا احسان مند رہوں گا کہ کوکب نورانی سے یہ کہو کہ جامع مسجد الحبیب کے مولانا نواز حنفی نے کہا ہے اگر واقعی ڈی این اے ٹیسٹ میں برابر ہیں تو آپ یہ کریں کہ یہ کتاب جو آپ نے لکھی، اس کتاب میں جو حوالے دیے، اس حوالوں کے اوپر آپ مناظرے کے لیے تشریف لے آئیں۔ کوئی میری یہاں بات سنے وہ تیار کر سکتا ہے، یا سی ڈی یا کیسٹ کے ذریعے کوئی کہے اور سنے میری بات، میں اس کے لیے بھی پیغام دے رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ان کو یہ نہیں کہ کسی اہلے کو بھیجیں، نہ بات جب اس کی ہے تو میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آنا بھی اسی کو چاہیے نا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ سامنے بیٹھنے والا جو تھا نا، یہ جہانگیر نقش بندی ہے، جس کا صرف نقش ہی نقش ہے، پیچھے سے بندی ہوئی نہیں ہے کہیں۔ تو جہانگیر نقش بندی ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا بھی، وہ حضرت صاحب خود بھی بہت بڑے مناظر بن رہے ہیں، جن کی کتابیں بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ہمارے یہاں سے ساتھی گئے بھی ہیں اور کہا کہ آپ اس کو تیار کر لو، یہ ان کا چیلنج ہے، اور اس نے چیلنج کی وصولی کے اوپر سائن بھی کر کے دیا، وہ ہمارے پاس ہے بھی، لیکن حضرت صاحب کو ہمت نہیں ہو رہی۔ کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ العزیز کبھی آنی کوئی حق والوں کے سامنے بیٹھا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں تو دیوبندی نام ہے۔ اس کو تیار کر کے لاؤ۔ اگر آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے اس بات پر مناظرے کے لیے کہ جو تو نے حوالے دیے یہ صحیح ہے یا غلط، دوسروں کے سامنے بیٹھ کے تو بات ہو جاتی ہے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ آ کر جو ہے بات کر کے دکھاتے ہیں، تو یہ حوالے اس انداز میں، تو یہ سی ڈی کی حقیقت ہے اور اس کتاب کی حقیقت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھنا۔ یہ جی جمعے والے دن ہمارے یہاں علامات قیامت بیان ہو رہی ہیں، اور قیامت کی نشانیاں اور موجودہ حالات اور حضرت مہدی کی آمد قریب قریب لگتی ہے۔ اس موضوع پر بڑی مفصل کتاب مولانا عاصم عمر صاحب کی تیسری جنگ عظیم اور دجال، وہ وہاں اس سال پر موجود ہے، آپ دے سکتے ہیں۔